بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید بابر شاہ گیلانی۔ میں اپنے چینل شاذلی جواہر پر اپنے تمام محبین، معتقدین، متوسلین و مریدین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں بات کروں گا رجعت کے حوالے سے کہ رجعت کیا ہے اور رجعت کیوں ہوتی ہے اور رجعت کو ختم کیسے کیا جائے۔ رجعت رجوع سے ہے۔ رجوع کا مطلب ہے لوٹ کر آنا۔ تو کسی بھی عمل کا لوٹ جانا یہ رجعت کہلاتا ہے۔ بعض اوقات کسی کا اتارا کرنے کی وجہ سے کچھ عمل لوٹ کر آ جاتا ہے، بعض اوقات بغیر اجازت کے کوئی عمل کیا جائے اس کی رجعت ہو جاتی ہے، اور اسی طرح سے بہت زیادہ وظائف اگر بغیر اجازت پڑھے جائیں تو پھر اس کا اثر ہماری روح پر ہونے لگتا ہے، تو اس سے بھی ہمیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس میں ذکر کا قصور نہیں ہے کہ ہم ذکر کر رہے ہیں تو پھر ایسا کیوں ہے۔ بلا تمثیل ایک مثال عرض کروں کہ اگر بہت سارے فروٹس ہمارے سامنے ہوں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہر پھل اپنی مثال آپ ہے، اس کے اپنے فائدے ہیں، تو ہم چاہیں کہ ہم بہت سارے پھل 10-12 پھل 1-1 کلو سارے ہی کھا لیں تو کیا ہوگا؟ ہاضمہ خراب ہو جائے گا۔ تو اس میں کیا پھلوں کا قصور ہے یا پھل والے کا قصور ہے؟ اس میں قصور ہمارا ہے کہ ہمیں ایک خاص مقدار میں وہ اتنا استعمال کرنا چاہیے جتنا ہمارا ہاضمہ ہے۔ ہر ایک کا ہاضمہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ بلا تمثیل اللہ کا جو ذکر ہے وہ ہمارے روح کی غذا ہے۔ اگر ہم روح کی غذا زیادہ کر دیں یا کسی کی ہدایت کے بغیر ہم یہ ذکر کرنا شروع کر دیں تو ہماری روح پر اس کا جو اثر ہے وہ پڑنے لگتا ہے، تو ہم اگر اس کے جلال کو، اس کے جمال کو برداشت نہیں کر پا رہے ہوتے تو ہمیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہم کھانا کھا کر تسکین حاصل کرتے ہیں، مطلب کہ غذا ہمیں سکون دیتی ہے۔ جسمانی طور پر جو غذا ہے وہ جسم کو تسکین دیتی ہے۔ اگر جسم کو اس کی غذا نہ ملے تو جسم اضطراب میں آتا ہے۔ اسی طرح جب ہماری روح کو اس کی غذا نہ ملے تو روح بے چین ہوتی ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو پھر بلا تمثیل عرض کروں گا کہ جب ہم اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ غذا دیتے ہیں تو ہمارے جسم کا نظام انہضام خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بلا تمثیل عرض کروں گا کہ جب ہماری روح کو بہت سارا ذکر ہماری روح کو متاثر کر رہا ہوتا ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ کسی بزرگ سے ہم فیض لیں اور ان کے پاس جا کر یہ معلوم کریں کہ ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، کیسے پڑھنا چاہیے، کتنا پڑھنا چاہیے۔ جب ہم کسی مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اذکار کریں گے، کسی استاد کے ساتھ رہ کر ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو پھر برکت ہی برکت ہے۔ اسی لیے تو بزرگ فرماتے ہیں کہ یوں ہی اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اور جب بھی کوئی ذکر کیا جائے تو پھر پہلے اجازت لی جائے، اس کے بعد ذکر کیا جائے۔ اجازت والے ذکر سے برکت ہی برکت ہوتی ہے، اور پھر سلسلے کا فیض بھی شامل ہوتا ہے، اور رجعت کا کوئی بھی
معاملہ نہیں ہوتا۔ تو ذکر و اذکار میں اس کی توجہ دینی چاہیے، اور اس کے علاوہ اگر کسی کا اتارا کیا اور لوٹ کر عمل آ گیا، اس کی مثال بزرگ ایسے دیتے ہیں جیسا کہ کوئلے کی دلالی میں ہاتھ کالے ہو ہی جاتے ہیں۔ مطلب کوئلے کی جو بروکری کر رہا ہوتا ہے تو وہ کوئلے کو چونکہ ہاتھ میں رکھ کر سامنے والے کو دکھا رہا ہوتا تو وہ بروکر ہے، لیکن ہاتھ تو اس کے بھی کالے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ جادو کا اتار کر رہے ہیں، آسیب کا اتار کر رہے ہیں، کسی قسم کا بھی اتار کر رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اپنا صدقہ دیتے رہیں۔ آپ سامنے جس کا اتارا کر رہے ہیں اس کو بھی صدقہ کرنے کی تلقین کیجئے، اور اپنا بھی صدقہ اتاریے، تو پھر انشاءاللہ عزوجل آپ کو رجعت نہیں ہوگی۔ تو رجعت سے بچنے کا یہ صدقہ آسان طریقہ ہے، اور اذکار میں رجعت سے بچنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ کسی صاحب مجاز سے، یعنی جس کو اجازت دینے کا اختیار دیا جائے بزرگوں کی جانب سے، تو باقاعدہ سلسلے کی طرف سے جو مجاز ہو اس سے آپ اجازت لے کر ذکر کریں گے، تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو رجعت نہیں ہوگی۔ یہ تو تھا رجعت سے بچنے کا طریقہ۔ اب کسی پر رجعت ہو گئی ہے تو اس کا کیا کریں، کہ کسی نے اتارا کیا اور رجعت ہو گئی، تو اس کے لیے تو آپ کو سب سے پہلے صدقہ کرنا چاہیے۔ صدقہ اپنے اوپر سے اتار کر آپ دے دیں تو اس سے آپ کو رجعت ختم ہو جائے گی۔ اگر بہت سخت رجعت ہو گئی ہے تو آپ کو چاہیے، بلکہ عاملین کو اکثر یہ چاہیے کہ ہفتے والے دن اور منگل والے دن اپنا صدقہ ضرور نکالیں، تو انشاءاللہ عزوجل پھر اس کو رجعت نہیں ہوگی۔ صدقہ ہی رجعت سے بچاتا بھی ہے، اور جس کو رجعت ہو جائے اس کو رجعت سے باہر لانے کے لیے، رجعت کا اثر اس سے ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ صدقہ کیا جائے۔ ذکر و اذکار سے اگر رجعت والا معاملہ ہو گیا ہے تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں بزرگ فرماتے ہیں کہ 3 دن فاتحہ دیا جائے۔ فاتحہ کیسے دیں گے؟ کہ اپنے سامنے کوئی بھی میٹھی چیز، سفید میٹھی چیز رکھ لیں، جیسے برفی ہے، سفید چاول ہے، یا کوئی بھی ایسی مٹھائی جو سفید مٹھائی ہو۔ ضروری تو نہیں ہے لیکن بہتر سفید کلر بتایا جاتا ہے۔ کوئی بھی میٹھی چیز اپنے سامنے رکھ کر فاتحہ دی جائے، اور اس کے ساتھ یہ الفاظ کہے جائیں کہ یا اللہ، آج تک جو بھی پڑھا ہے اس کا ثواب موکلات کے ساتھ بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہیں، یا اللہ قبول فرما۔ فاتحہ دینے کے بعد 3 مرتبہ ایسا کہیں، اور فاتحہ پوری کر کے وہ جو مٹھائی ہے، جو میٹھی چیز آپ نے سامنے رکھی، خود بھی کھا لیں اور بانٹ دیں۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، رجعت ختم اللہ کے حکم سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔